يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي۔ قال النبي صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا۔ رواہ مسلم۔ اللہ کے فضل اور اس کی توفیق سے رمضان المبارک کا آخری عشرہ اور اس کی عبادات، اس کے اندر محنتیں کرنے کی، روزہ رکھنے، سحری کرنے، کروانے، افطاری کرنے اور کروانے کی اللہ رب العالمین ہمیں توفیق عطا فرما رہے ہیں۔ اس پر اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے من اصبح منکم معافا فی جسدی آمنا فی سربی وعندہ قوت یومی۔ جس انسان کے پاس یہ تین نعمتیں ہیں، کون سی تین نعمتیں؟ کہ جب وہ صبح کو اٹھتا ہے تو اس کا جسم عافیت اور تندرستی والا ہے، اور جس گھر، جس ماحول، جس رہائش گاہ میں وہ رہ رہا ہے وہ پرامن ہے۔ وَعِندَهُ قُوتُ يَوْمِ، اور اس کے پاس سال کا نہیں، مہینے کا نہیں، ہفتے کا نہیں، بلکہ صرف ایک دن کا کھانا ہے۔ قوت یومی، صرف ایک دن کا کھانا۔ تو یہ تین اتنی بڑی نعمتیں ہیں، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کأنما حیزت لہ الدنیا بحذافیرہا، گویا کہ ساری کی ساری دنیا اس کے قدموں میں ڈھیر کر دی گئی ہے۔ تو ان نعمتوں پر ہمیں اللہ رب العالمین کا بہت زیادہ شکر ادا کرنا چاہیے، اور سب سے بڑھ کر ہدایت کی نعمت، ایمان کی نعمت، عقیدہ توحید کی نعمت، اتباع سنت کی نعمت، اور یہ رمضان کی مبارک باسعادت گھڑیاں، ان کو دیکھنے کی نعمت۔ بہت ساری نعمتیں ہیں محترم بھائیوں، اور سب سے بڑی نعمت ایک مومن کے لیے، ایک مسلم کے لیے یہی ہے کہ اللہ اسے صراط مستقیم پہ چلا دے۔ اور یہ وہ نعمت ہے، یہ وہ سوال ہے جو ہر مسلم اللہ کے سامنے نماز کی ہر رکعت میں دہراتا ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھی راہ دکھا۔ اور یہ سیدھی راہ کیا ہے؟ صراط اللہ، یہ اللہ کا راستہ۔ صراط الذین انعمت علیہم، یہ انعام یافتہ لوگوں کا راستہ، یہ نبیین، صدیقین، شہداء اور صالحین کا راستہ، یہ وحی الہی پر مبنی راستہ، یہ کتاب و سنت والا راستہ، یہ قرآن و حدیث والا راستہ، جس راستے کے اوپر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں چھوڑ کر گئے ہیں۔ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے ترکتکم علی محجۃ بیضاء لیلھا کنہارھا، لوگو میں تمہیں ایک سفید، صاف، اجلے اور روشن راستے کے اوپر، منہج کے اوپر چھوڑ کے جا رہا ہوں، جس کی رات بھی دن کی طرح روشن ہے۔ لا یزیغ عنہا بعدی الا ہالک، اگر کوئی شخص میرے بعد اس راستے سے ہٹے گا، ادھر ادھر ہوگا، ہلاک ہو جائے گا، تباہ ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا۔ نبی مکرم
صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی قوموں کی تباہی، بربادی اور ہلاکت کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، افترقت الیہود علی 71 ملہ وافترقت النصارى علی 72 ملہ۔ یہود 71 فرقوں میں تقسیم ہو گئے، نصارہ عیسائی 72 میں بٹ گئے۔ وستفترق امتی، یہ بیماری میری امت میں بھی آئے گی، اور وہ علی 73 ملہ، 73 گروہوں میں تقسیم ہوگی، کلھا فی النار، اور یہ جتنے بھی صراط مستقیم سے ہٹتے چلے جائیں گے جہنم کا ایندھن بنیں گے، الا واحدہ، سوائے ایک جماعت کے، سوائے ایک طائفہ کے۔ صحابہ نے عرض کی، اللہ کے رسول، ما ہیا، یہ کون سی جماعت ہے، اس کا نام کیا ہے، یہ کون سا طائفہ ہے، یہ کون سا گروہ ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما انا علیہ و اصحابی، یہ وہ جماعت ہے جو اس منہج کے اوپر کھڑی ہوگی جس منہج کے اوپر آج میں اور میرے صحابہ کھڑے ہیں۔ علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین۔ اختلافات سے بچنے کا بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی حل بتایا، فرمایا فَإِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنكُم بَعْدِي فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا، تم میں سے جو لوگ میرے بعد زندہ رہیں گے وہ بہت زیادہ اختلاف دیکھیں گے۔ ان اختلافات سے نکلنے اور بچنے کا راستہ کیا ہے؟ فرمایا میرا اور میرے ہدایت یافتہ خلفائے راشدین کا طریقہ، میری سنت، علیکم، اس کو لازم پکڑو، تمسکو بہا، اس کو مضبوطی سے تھام لو، عزو علیہا بالنواجز، جس طرح تم اپنی داڑھوں کے ساتھ کسی چیز کو مضبوطی سے پکڑتے ہو، اپنی داڑھوں کے ساتھ اس کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، اور دین کے اندر نئے نئے کام ایجاد کرنے سے بچو۔ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ، کیونکہ ہر نیا کام جو دین کا حصہ نہیں، وہ دین میں داخل کر دیا گیا ہے، وہ بدعت ہے۔ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، اور یہ خطبہ آپ ہر جمعے میں سنتے ہیں نا، یہ بڑا اہم بیان تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اس سنن ترمذی میں عرباض ابن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے موجود ہے، اور موطا امام مالک میں اور مستدرک علی الصحیحین میں یہ حدیث بھی موجود ہے، ترکت فیکم امرین شیئین، لوگوں دو چیزیں، دو باتیں، دو کام میں تمہارے اندر چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ یہ دو کام، یہ دو باتیں، یہ دو چیزیں جو میں تمہیں دے کے جا رہا ہوں، تمہارے اندر چھوڑ کے جا رہا ہوں، تم نے ان کو مضبوطی سے پکڑنا ہے، ان کو تھامنا ہے، اور اگر لن تضلوا ما تمسکتم بہما، جب تک انہیں پکڑے رکھو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ ولن یتفرقا، اور یہ دونوں چیزیں کتاب اللہ اور سنت رسول کبھی بھی ایک دوسرے سے الگ نہیں ہوں گی۔ حتی یرد علی الحوض، میرے پاس جب حوض کوثر پہ آئیں گی تو دونوں اکٹھی آئیں گی۔ حوض کوثر کے بارے میں جانتے ہیں نا جی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کے روز ہر نبی کو ایک حوض دینا ہے، ہر نبی کو، آدم سے لے کر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء آئیں گے، ہر نبی کو ایک ایک حوض پانی اپنی اپنی امت کو پلانے کے لیے ملے گا۔ اور ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو حوض ملے گا اس کا نام حوض کوثر ہے۔ کوثر کیا ہے؟ انا اعطیناک الکوثر، یہ جنت کی ایک نہر کا نام ہے۔ جنت کے اندر مختلف نہریں ہیں، نہر اعطانیہ اللہ فی الجنہ، لیکن یہ نہر عام جنتیوں کے لیے نہیں ہے، یہ خاص نہر ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو اللہ نے مجھے عطا کی ہے۔ یہ جنت کی وہ خاص نہر ہے جو اللہ نے مجھے عطا کی ہے۔ اور معراج کے موقع پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اس نہر کا مشاہدہ کیا تو کیا دیکھا؟ جبریل اور میکائیل کی معیت میں دیکھا ماؤہ ابیض من اللبن، کہ اس کا پانی دودھ سے بھی زیادہ سفید ہے۔ اور
فرمایا کہ احلا من العسل، شہد سے بھی زیادہ میٹھا ہے۔ فَإِذَا تُرَابُهَا الْمِسْكُ الْأَزْفَرُ، اور جب پانی مارا، اس پانی کے اندر ہاتھ مارا تو نیچے سے مٹی نہیں نکلی، خوشبودار کستوری نکلی۔ اسی کوثر نہر سے پانی آئے گا حوض کے اندر، جو حوض جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوگا۔ اور یہ پانی کس دن ملے گا؟ اب شام کا وقت ہو نا، ہم لوگوں نے روزہ کھولا تو سب سے زیادہ طلب کس بات کی تھی جی؟ پانی کی۔ گرمیوں کے روزے ہیں، اور قیامت کا دن، اللہ اکبر، مقدارہ 50,000 سنہ، کتنی طوالت ہے اس کی جی؟ 50,000 سال کا طویل دن ہے۔ اور اس دن جنت کے اندر جو لوگ مختلف قسم کے شراب کے جام پئیں گے اور مختلف قسم کے پانی پئیں گے، وہ لذت کے لیے پئیں گے، کیونکہ جنت میں بھوک نہیں لگنی، جنت میں آپ کو پیاس نہیں لگنی، کیونکہ بھوک اور پیاس جب لگتی ہے تو پھر انسان تکلیف میں آتا ہے، تو جنت میں اللہ نے کوئی تکلیف دینی نہیں ہے، تو جنت میں آپ کھائیں پئیں گے لذت کے لیے۔ لیکن قیامت کے دن جو پیاس ہوگی، اس دن جو حوض کوثر کے جام پئیں گے وہ پیاس کی وجہ سے پئیں، پیاس کی شدت کی وجہ سے پئیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس بندے نے من شرب منہ، ایک دفعہ حوض کوثر کا پانی پی لیا، فلا یظمأ ابدا، پھر 50,000 سال کے طویل دن میں دوبارہ پیاس نہیں لگے گی۔ فلا یسود وجہہ ابدا، اور پھر اس کا چہرہ بھی سیاہ نہیں ہوگا۔ چہرہ سیاہ کب ہوتا ہے؟ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں وجوہ یومئذ مسفرہ، اس دن کچھ چہرے روشن ہوں گے، ناظرہ، تر و تازہ ہوں گے، اور کچھ چہرے کیا ہوں گے؟ غبرہ، ترہقھا قطرہ، باسرہ، بگڑے ہوئے، سیاہ، بدلے ہوئے، غبار آلود، دکھ کی وجہ سے، تکلیف کی وجہ سے، اپنے گناہوں کی سزاؤں کی وجہ سے جب انہیں سزاؤں کا پتہ ملے گا۔ تو حوض کوثر کا پانی پینے والا خوش نصیب، اس کے چہرے پر بھی کوئی تبدیلی نہیں آئے گی، بلکہ بارونق چہرہ بن جائے گا، اس کا چہرہ بارونق بن جائے گا۔ صحابہ نے عرض کی اللہ کے رسول، وہاں تو لاکھوں کی تعداد میں لوگ ہوں گے اور کروڑوں اربوں کھربوں انسان ہوں گے، تو آپ اپنی امت کے افراد کو کیسے پہچانیں گے؟ آپ کو کیسے پتہ چلے گا یہ میری امت کے افراد ہیں؟ فرمایا میری ان امتی یدعون یوم القیامت غرا محجلین، قیامت کے روز میری امت کے افراد کو کیسے بلایا جائے گا؟ ان کے اعضائے وضو چمک رہے ہوں گے، ان کی پیشانیاں چمک رہی ہوں گی، ان کے ہاتھ چمک رہے ہوں گے۔ لیکن محترم بھائیوں، کن کے؟ جو وضو کرتے رہے، جو نمازوں میں آتے رہے، جو جماعتوں میں شریک ہوتے رہے۔ صحابہ نے پھر پوچھا اللہ کے رسول، بہت سے لوگ ہوں گے اور حوض ایک، پلانے والے آپ اکیلے، برتن کم پڑ جائیں گے، پھر کیا کریں گے؟ فرمایا کیزانہ کعدد نجوم السماء، اس کے جام اتنے ہوں گے جتنے آسمان کے ستارے ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور ایسے میں محترم بھائیوں، کچھ لوگ لائے جائیں گے جن کی شکلیں بظاہر امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے افراد سے ملتی جلتی ہوں گی، صحیح مسلم کی حدیث ہے، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آ رہے ہوں گے، لیکن راستے میں فرشتے آ جائیں گے، انہیں روک لیں گے، انہیں ٹوک دیں گے کہ تم نہیں آ سکتے ادھر۔ رسول اللہ پوچھیں گے یہ لگتے تو میری ہی امت کے افراد ہیں، انہیں کیوں روکا جا رہا ہے؟ انہیں آنے دو میری طرف، میں انہیں حوض کوثر کے جام پلانا چاہتا ہوں۔ فرشتے آگے سے عرض کریں گے انک لا تدری ماذا احدثوا بعدک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دنیا سے چلے گئے اور آپ نہیں جانتے انہوں نے آپ کے جانے کے بعد دین میں کون کون سے نئے نئے کام داخل کر دیے، کون کون سی روایتیں، کون کون سی رسمیں، کون کون سے رواج انہوں نے دین کے اندر داخل کر کے اس کو دین کا حصہ بنا دیا۔ آپ کے صاف ستھرے اجلے روشن دین کا حلیہ بگاڑنے کی ان لوگوں نے کوششیں کی۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات سنیں گے تو کیا جواب ہوگا رحمت للعالمین کا؟ فسحقاً فسحقاً لمن غیر بعدی، دور کر دو، پرے لے جاؤ، ہٹا دو ان کے چہروں کو، میں ان کی شکلیں نہیں دیکھنا چاہتا جنہوں نے میرے بعد میرے دین کا نقشہ تبدیل کر دیا۔ تو محترم بھائیو، سنت
اور اتباع سنت اور صراط مستقیم اور اس کے اوپر چلنا اور اس کے مطابق اپنا عقیدہ بنانا یہ کس قدر ضروری ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں یا ایتھا النفس المطمئنہ، سورۃ الفجر کی یہ آخری آیات ہے، اے اطمینان والی جان، اطمینان والے نفس، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ مومن کی جب زندگی کے آخری لمحات آتے ہیں نا جی، جانے کا وقت آتا ہے دنیا سے، تو اللہ کے نورانی فرشتے ملک الموت کی معیت میں جنت سے خوشبوئیں سے لبریز کفن لے کے آتے ہیں اور مومن کو بشارتیں سناتے ہیں، خوشخبریاں سناتے ہیں، اللہ کی رحمت کی، اس کی خوشنودی کی، جنت کی بشارتیں سناتے ہیں۔ ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون۔ مومن اپنی جان فرشتوں کے حوالے کرنے کے لیے کیا ہو جاتا ہے جی؟ فوراً تیار ہو جاتا ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ مومن کی روح ایسے نکل جاتی جیسے مشکیزے سے پانی کا ایک قطرہ نکلا۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاء، جو اللہ کی ملاقات کو پسند کرتا ہے اللہ بھی اس کی ملاقات کو پسند کرتے ہیں۔ سیدہ عائشہ پوچھتی ہیں اللہ سے ملاقات تو موت سے پہلے ممکن نہیں، تو موت کو تو ہم میں سے کوئی بندہ بھی پسند نہیں کرتا۔ فرمایا عائشہ جب مومن کی موت کا وقت قریب آتا ہے، جب اس کے آخری لمحات آتے ہیں اور اللہ کے فرشتے ملک الموت کی معیت میں جنت کے خوشبوؤں سے لبریز جب کفن لے کے اس کے سامنے آتے ہیں، اسے بشارتیں سنائی جاتی ہیں، وہ کہتا ہے چلو مجھے لے چلو، میں تیار ہوں جانے کے لیے، لے چلو مجھے۔ اور وہ اپنی جان اپنے رب کے حکم پر فرشتوں کے حوالے کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، اس لیے آسانی سے اس کی روح، یہ ہے وہ منظر جو اللہ کی ملاقات کو پسند کرتا ہے، اللہ بھی اس کی ملاقات کو پسند کرتا ہے۔ وَمَنْ كَرِهَ لِقَاءَ اللَّهِ، جو اللہ کی ملاقات کو ناپسند کرتا ہے، كَرِهَ اللَّهُ لِقَاءَهُ، اللہ بھی اس کی ملاقات کو ناپسند کرتا ہے۔ یہ فاسق، یہ فاجر، یہ کافر، یہ ظالم، یہ مشرک بندہ جس کی ساری زندگی اللہ کی معصیت و نافرمانی میں گزری، اور جب اس کا آخری وقت آتا ہے جہنم کے فرشتے جہنم کے بدبودار ٹاٹ لے کر اور اس کی روح کو قبض کرنے کے لیے اور کھینچنے کے لیے اس کے جسم سے آتے ہیں، تو اس کی روح جانے کے لیے تیار نہیں ہوتی، یہ ناپسند کرتا ہے۔ اس کی روح اس کے پورے بدن میں دوڑتی پھرتی ہے کہ کسی طرح مجھے نہ نکالا جائے، اور فرشتے اسے کھینچ کے نکالتے ہیں، کھینچ کے نکالتے ہیں۔ تو یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان والی جان، ارجعی، لوٹ جا، الی ربک، اپنے رب کی طرف، راضیۃ مرضیہ، اس حال میں کہ تو اس سے راضی ہونے والی ہے اور وہ تجھ سے راضی ہے۔ فادخلی فی عبادی، اور یہ روح جب اللہ کے پاس جاتی ہے تو اللہ کیا حکم کرتے ہیں؟ چل میرے بندوں میں داخل ہو جا، وادخلی جنتی، اور چل میری جنت میں داخل۔ تو اللہ راضی کیسے ہوتے ہیں محترم بھائیو؟ جب بندہ اللہ کے ان تین معاملات پہ راضی ہو جائے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، وقت بڑا مختصر ہے، حدیث بیان کر کے اپنی بات کو سمیٹتا ہوں۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ ان تین باتوں پہ راضی ہو گیا اس کا رب اس سے راضی ہو جائے گا، اور جس سے رب راضی ہو گیا تو پھر کیا ہوگا محترم بھائیو؟ وہ اللہ کے بندوں میں شامل ہو جائے گا اور رب کی جنتوں کا مہمان بن جائے گا۔ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، اللہ کی خوشنودی سے بڑی بھی کوئی چیز ہے؟ یہی سب سے بڑی نعمت ہے بندے کے لیے کہ اس کا رب اس سے راضی ہو جائے۔ اور اللہ نے ایک جماعت کے لیے قرآن میں بیان فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، اور وہ یہ کون سی جماعت ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی جماعت، یہ اللہ سے راضی ہو گئے اور اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ تو وہ کون سی تین چیزیں جن پہ ہمیں راضی ہونا ہے اور ہم ان پہ راضی ہو گئے، ہم نے ان کو پسند کر لیا، تو پھر ہمارا اللہ، ہمارا رب ہم پہ راضی ہو جائے گا۔ یہ بڑی تین اہم چیزیں ان کو سمجھتے ہیں۔ فرمایا ذاق طعم الایمان، اس بندے نے ایمان کا ذائقہ چکھ لیا، ایمان کی لذت کو محسوس کر لیا، ایمان کی حلاوت اور شیرینی کو پا لیا۔ ایمان میں بھی محترم بھائیو اللہ نے بڑی مٹھاس رکھی ہے۔ یہ دنیا کی میٹھی میٹھی چیزیں آپ کھاتے ہیں نا،
اور بڑا لطف اور لذت محسوس کرتے ہیں۔ ایمان کے اندر اللہ نے وہ مٹھاس رکھی ہے کہ جس بندے کو یہ مٹھاس مل جائے پھر دنیا کی لذتیں اس کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ جب ان کو ایمان کی لذت و مٹھاس محسوس ہوگی تو دہکتے انگاروں کے اوپر اور تپتی ریت کے اوپر بھی ان کی زبان سے کیا نکلتا تھا؟ احد احد، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ ایمان کی لذت اور مٹھاس جب فرعون کی طرف سے مقابلے کے لیے آنے والے جادوگروں کو محسوس ہو گئی، جب انہوں نے دیکھا کہ موسیٰ کا معجزہ سچا معجزہ ہے، موسیٰ اللہ کے سچے نبی ہیں اور یہ موسیٰ کا معجزہ جادو نہیں ہے، تو کیا کہنے لگے؟ آمنا برب العالمین، آمنا برب ہارون و موسیٰ۔ فرعون نے پتہ کیا کیا؟ دھمکی لگائی، ہاں تم میرے بندے، میری طرف سے آنے والے، میں نے تمہیں مقابلے کے لیے کھڑا کرنے والا، تم اس پر ایمان لے آئے؟ لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ، میں تمہارے ہاتھ پاؤں کٹوا دوں گا، وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ، اور میں تمہیں کھجور کے تنوں پہ لٹکا دوں گا، پھانسیوں پہ چڑھا دوں گا، جیلوں میں ڈال دوں گا، یہ کر دوں گا۔ وہ بڑی دھمکیاں لگائیں کہ کسی طرح ان کے ایمان سے ان کو ہٹاؤں۔ اللہ اکبر! کیا جواب دیتے ہیں جن کو ایمان کی لذت محسوس ہوگی؟ سورہ طٰہٰ میں اللہ فرماتے ہیں فَاقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ إِنَّمَا تَقْضِي هَٰذِهِ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، اور تجھ سے جو ہوتا ہے تو کر لے، تو جو کر سکتا ہے کر لے، تو کیا کر سکتا ہے؟ إِنَّمَا تَقْضِي هَٰذِهِ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، زیادہ سے زیادہ یہی کرے گا نا، ہماری دنیا کی زندگی کا خاتمہ کر دے گا، اس کا کوئی فیصلہ کر دے گا۔ إِنَّا آمَنَّا بِرَبِّنَا لِيَغْفِرَ لَنَا خَطَايَانَا، ہم اپنے رب پہ اس لیے ایمان لائے ہیں وہ ہماری گزشتہ زندگی کی غلطیوں کو معاف کر دے، اب ہم پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں۔ تو ذاق طعم الایمان، ایمان کی لذت، مٹھاس اور شیرینی کس کو ملتی ہے؟ من رضی باللہ ربا، جو اللہ کے رب ہونے پر راضی ہو گیا۔ اللہ میرا رب ہے، میرا خالق ہے، میرا مالک ہے، میں نے اس کو اپنا رب ماننا ہے۔ وبالاسلام دینا، اور اسلام کے دین ہونے پر راضی ہوگا۔ یہ میرا لائف سٹائل ہے، یہ میرا طرز زندگی ہے، یہ میرا منہج حیات ہے، اس کے مطابق میں نے ساری زندگی اپنی میں نے گزارنی ہے۔ وبمحمد نبیًا ورسولا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی اور رسول ہونے پہ راضی ہو گیا۔ جو بندہ ان تین چیزوں پہ راضی ہو گیا، خوش ہو گیا اور فخر سے کہتا ہے ہاں میں اللہ کو اپنا رب مانتا ہوں، ہاں میرا دین دین اسلام ہے، اور ہاں میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں، وہ میرے رہبر ہیں، وہ میرے مرشد ہیں، وہ میرے رہنما ہیں، وہ میرے امام ہیں، وہ میرے لیے اسوہ حسنہ ہے، وہ جیسے کہیں گے میں ویسا کروں گا، وہ کہیں گے کھڑے ہونا ہے میں کھڑے ہو جاؤں گا، وہ کہیں گے بیٹھنا ہے میں بیٹھ جاؤں گا، اور میں ان کے طریقے کی، ان کی سنت کی مخالفت نہیں کروں گا۔ جو بندہ ان تین چیزوں پہ راضی ہو گیا، ان تین چیزوں پہ خوش ہو گیا، اللہ فرماتے ہیں اس نے ایمان کی لذت کو محسوس کر لیا، اور اللہ بھی قیامت والے دن اسے خوش کر دیں گے، اس سے راضی ہو جائیں گے اور اسے اپنی جنتوں کا مہمان بنا لیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے ان تین جو حدیث میں چیزیں آئی ہیں کہ اللہ کو رب ماننا ہے اور اسلام کو دین تسلیم کرنا ہے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رہبر رہنما، اپنا نبی اور رسول ماننا ہے۔ اچھا اب ماننے بھی فرق ہے، زبان سے تو ہم سارے کہتے ہیں نا جی ماننے میں تین چیزیں آتی ہیں محترم بھائیوں، ماننے کا دوسرا مطلب ایمان ہی ہے نا جی، ماننے میں تین چیزیں آتی ہیں، اگر آپ ان تین چیزوں کے مطابق مان رہے ہیں تو پھر آپ مان رہے ہیں، اگر آپ نہیں مان رہے تو پھر آپ نہیں مان رہے۔ اقرار باللسان، سب سے پہلے زبان کا اقرار، اس کے بعد تصدیق بالقلب، دل کی تصدیق، اس کے بعد عمل بالجوارح، پھر اعضاء کے ذریعے عمل کہ اسلام میرا دین ہے، میں زبان سے اقرار بھی کرتا ہوں، میں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدً عبدہ و رسولہ، یہ کلمہ بھی پڑھتا ہوں اور دل سے اس کا یقین بھی کرتا ہوں اور اس کے تقاضوں پر عمل کرنے کے لیے بھی تیار ہوں۔ یہ ہے ماننا۔ اللہ ہمیں ایسا ماننے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری تمام عبادات اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور آج کا یہ دعوتی پروگرام، یہ درس قرآن، یہ افطار کا پروگرام جن بھائیوں نے ساتھیوں نے کیا، اللہ ان کے نامہ اعمال میں اس کو حسنات کا ذریعہ بنائے،
اور ہم سب کو جو میں نے کہا سنا آپ لوگوں نے سنا اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. کسی بھائی نے کوئی سوال پوچھنا ہو تو پوچھ سکتے ہیں. السلام علیکم. کسی بھائی نے اگر کوئی سوال پوچھنا ہے تو وہ پوچھ سکتے ہیں. ہاں جی کوئی بات نہیں تعارف ہو گیا. انہوں نے کیا کیا